بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے یہاں پر دیکھیے منصوبات، یہ منصوبتن کی جمع ہے۔ منصوبتن کا مطلب ہوتا ہے وہ اسم جس پر علامت نصب ہو۔ یہ منصوبات کے اندر تقریباً کل یہ 12 ہے۔ اس کے اندر 5 مفاعیل ہے، اس کو مفاعیل خمسہ کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے مفاعیل خمسہ، سب سے پہلے اس کے اندر مفاعیل خمسہ ہے۔ مفاعیل خمسہ کہتے ہیں مفعول مطلق کو، مفعول بھی، مفعول فیہ، لہو، معہو، ان تمام مفاعیل اس کو جمع کر کے اس کو کہا جاتا ہے مفاعیل خمسہ۔ اور 6 نمبر پر اس کے اندر حال ہے یہ، اور پھر تمیز، پھر مستثنی، افعال ناقصہ کی خبر، حروف مشبہ بالفعل کا اسم، ما ولا المشبہتان بلیس کی خبر، اور لا نفی جنس کا اسم۔ تو مفعول مطلق کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھے کہ مفعول مطلق وہ فعل ہوتا ہے جو اپنے سے ماقبل جو عامل ہوتا ہے اسی کے معنی میں ہوتا ہے۔ مثلا دیکھیے ضربت، یہ ہے ضربت، یہ فعل ہے۔ اب اس کے بعد جو مصدر آتا ہے مفعول مطلق ہوتا ہے مصدر اس کا ضربن ہے۔ تو ضربت ضربن، یہ ضربن مصدر ہے اور یہ مفعول مطلق ہے۔ مفعول مطلق کی تعریف میں یہ لکھا ہوا ہے نا کہ مفعول مطلق اپنے ماقبل فعل کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی اس سے ماقبل جو فعل ذکر کیا جاتا ہے نا اسی کے معنی میں مفعول مطلق ہوتا ہے۔ تو یہ ضربن، یہ ضربت کے معنی میں ہے۔ ضربت اور ضربن ایک معنی ہے، ضربت میں نے مارا، ضربن مارنا۔ دوسرے نمبر پر مفعول بھی ہے۔ مفعول بھی کا مطلب ہوتا ہے جس پر فعل واقع ہو جاتا ہے۔ اب یہی ضرب کا فعل ہے، مثلا ضربت، میں نے مارا، ضربت میں نے مارا، کس کو مارا، کس پر فعل واقع ہو گیا، زیدن، زید کو مارا۔ تو یہ زیدن کا جو لفظ ہے یہاں پر زیدن، اس پر ہم 2 زبر پھر لگائیں گے کیونکہ منصوب ہے نا۔ تو ضربت زیدن کے اندر یہ زیدن کا لفظ یہ مفعول بھی ہے، جس پر فعل واقع ہو جائے اس کو مفعول بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 3 مفعول فیہ۔ مفعول فی کس کو کہا جاتا ہے؟ مفعول فی اس کو کہا جاتا ہے جس کے اندر فعل واقع ہو جاتا ہے۔ فی کا مطلب ہوتا ہے میں، جس کے اندر فعل واقع ہو جاتا ہے اس کو مفعول فی کہا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پر اسی ضرب فعل کو لے لیں کہ میں نے مارا، ضربت، میں نے مارا، ضربت زیدن، میں نے زید کو مارا، اور کدھر مارا، فی الغرفۃ، کمرے میں۔ کل آپ نے پڑھا تھا کہ غرفہ یہ کمرے کو کہا جاتا ہے، تو کمرے کے اندر مارنے کا فعل واقع ہوا ہے تو اس کو کہتے ہیں مفعول فی۔ یہاں پر یہ جو فی کے بعد جو جملہ ہے یہ مفعول فی ہی۔ ضربت زیدن فی الغرفۃ، میں نے زید کو کمرے کے اندر مارا، تو یہ جو کمرہ ہے یہ مفعول فی ہے جس کے اندر فعل واقع ہوا ہے۔ مفعول لہو، مفعول لہو وہ مفعول ہے یعنی وہ مصدر ہے جس کی وجہ سے فعل واقع ہو جاتا ہے۔ جیسے مطلب دیکھیے اب ضربت، میں نے مارا، ضربت کا معنی ہوتا ہے کہ میں نے مارا۔ اب اچھا، تو مفعول لہو وہ مفعول ہے کہ جس کے وجہ سے فعل واقع ہو جاتے، تو ضربت، میں نے مارا، زیدن، زید کو مارا، کیوں مارا۔ اب اس کیوں کے جواب میں جو فعل واقع ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے مفعول لہو۔ تو یہاں پر کیوں کے جواب میں ہم یہاں پر مفعول مصدر ذکر کر دیتے ہیں، ضربت زیدن تأدیباً، تأدیباً میں نے ادب کی وجہ سے اس کو مارا، یعنی اس کو ادب سکھلانے کے لیے میں نے زید کو مارا۔ تو یہ جو تأدیباً کا فعل ہے یہ مفعول لہو ہے، یعنی جس کی وجہ سے فعل واقع ہوئی۔ مفعول ماہو کیا بلا ہے؟ مفعول ماہو یہ ہے نا کہ یہ ایسا مفعول ہے کہ جو واو بمعنی مع، ایسے واو کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے جس کا معنی مع ہوتا ہے۔ جیسے سرت، یا میں نے ضربت مثال لکھے، ضربت میں نے مارا، آگے اس کے بعد جو میں ذکر کر رہا ہوں نا یہ واو ہے۔ اب اس کے واو کے بعد جو کچھ آ جاتا ہے وہ مفعول ماہو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مفعول ماہو۔ ضربت وزیدن، میں نے مارا اور زید کو مارا، تو ضربت مع زیدن۔ اچھا، نمبر 6 یہاں پر حال ہے، یہ ہے حال۔ حال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حال کا مطلب ہوتا ہے نا وہ اسم جو کسی فاعل یا مفعول کی ہیئت کو بیان کرے، فاعل یا مفعول کی ہیئت کو بیان کرنے والا حال کہلاتا ہے۔ جیسے اسی مثال میں آپ دیکھیں، ضربت، میں نے مارا، اب یہاں پر یہ جو تو ضمیر ہے، تو
یہاں پر یہ فاعل ہے، اور آگے زیدن یہ مفعول ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے جو جملہ آئے گا، آگے جو کلام آئے گا، جو اسم آئے گا، اس کو حال سے تعبیر کریں گے، لیکن وہ منصوب ہوگا۔ تو میں نے زید کو مارا، کس حال میں مارا؟ مشدودن۔ مشدودن کا مطلب ہوتا ہے باندھا ہوا، مشدودن باندھا ہوا۔ تو یہ جو مشدودن کا لفظ ہے یہ حال ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کس کی حالت بیان کر رہا ہے یہ کلمہ؟ یہ زید کی حالت، کیونکہ زید کو میں نے مشدودن مارا۔ میں جب مشدود تھا تو میں نے اس کو نہیں مارا، بلکہ وہ مشدود تھا، میں نے اس کو مارا۔ تو یہ جو زیدن یہ مفعول ہے، اسی سے یہ مشدودن حال واقع ہے، اس کو کہتے ہیں حال، اور یہ منصوب ہوتا ہے۔ نمبر 7 ہے تمیز۔ تمیز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تمیز کا مطلب ہے وہ کلمہ جو کلام سے اشتباہ کو اٹھا دے، یعنی کلام کے اندر کوئی اشتباہ ہو، کلام کے اندر کوئی ابہام ہو، اس کو کیا کر دیتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے۔ جیسے کہ مثال میں اب دیکھیں، توابہ، توابہ معنی پاک ہے، توابہ زیدن، زید پاک ہے۔ اب کس حیثیت سے پاک ہے؟ تو یہ حیثیت بتانے کے لیے آگے یہاں پر ہم مصدر ذکر کر دیتے ہیں، توابہ زیدن علماً، زید علم کے اعتبار سے پاک ہے۔ تو یہ جو علم کا لفظ ہے یہاں پر علماً، ایک کس کہلاتا ہے؟ تمیز، یعنی یہ تمیز ہے، یہ علم، یہ علماً لفظ تمیز ہے، جس نے کیا کر دیا ہے؟ جس نے توابہ کی نسبت زید کی طرف ہوئی تھی، توابہ کی اضافت زید کی طرف ہے، یعنی توابہ زیدن، زید پاک ہے، پاکی کی اضافت زید کی طرف ہے۔ اس پاکی کے اندر ایک ابہام ہے کہ زید کس حیثیت سے پاک ہے، تو آگے والے جو یہ کلمہ آ گیا اس نے بتا دیا کہ زید علم کے اعتبار سے پاک ہے، اس کو تمیز کہا جاتا ہے۔ مستثنیٰ، مستثنیٰ کس کو کہتے ہیں؟ مستثنیٰ کہتے ہیں نا کہ کسی نکالا ہوا، مستثنیٰ کہا جاتا ہے نکالا ہوا، الگ کیا ہوا۔ اب یہ مستثنیٰ مثال آپ دیکھیے کہ پہلے کلام کو ذکر کر دیتے ہیں، اس سے کسی چیز کو الگ کر دیتے ہیں، اکیلا کر دیتے ہیں، اور اس کو مستثنیٰ کہا جاتا ہے۔ جیسے نجح القوم، نجح القوم، قوم کامیاب ہو گئی۔ اب یہ آگے قوم کے الا، اس سے ایک فرد نکالو، الا زیدن، اب اس کو زیدن پڑھیں گے، الا زیدن، نجح القوم الا زیدن۔ تو جو الا کے بعد آئے نا، الا کے بعد، اس کو کہا جاتا ہے مستثنیٰ، اور مستثنیٰ بھی منصوب ہوتا ہے۔ افعال ناقصہ کی خبر، یہ تو کل میں نے اسی ویڈیو میں بتایا تھا، افعال ناقصہ کی مرفوعات کی ویڈیو میں، کہ افعال ناقصہ کی خبر اور حروف مشبہ بالفعل کا اسم۔ کل کی ویڈیو میں افعال ناقصہ کی جو اسم تھا وہ مرفوع تھا، اور اس کی خبر منصوب ہے۔ جیسے میں نے مثال دی تھی کانا، کانا، اسی غرفۃ واسطہ کی مثال لی کہ آپ، کان الغرفۃ کان الغرفۃ واسعۃ،